الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من الناس أقوام لا يستحلون الحل والحرير والخمر والمعازف أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، انسان کی زندگی میں سب سے اہم جو مرحلہ آتا ہے وہ انسان کی جوانی کا دور ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس جوانی کے دور کے اندر اللہ کی عبادت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ کیسے تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پل، ہر وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اس میں سے خاص طور پر انسان کی جو بلوغ کے بعد کی زندگی ہے، جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، وہ جوانی کی زندگی شریعت کے اندر بڑی مطلوب ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج جو دوسری قوم اسلام کو مٹانے کی محنتیں کر رہی ہے، وہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنا کر اور ان کو نشانہ بنا کر محنت کر رہی ہے۔ تو اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے کہ جوانی کو ختم کرنے والی ایسی تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نوجوانی کے اندر اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سماج کے اندر رواج پذیر ہے، لیکن ان میں سے دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ بھائیو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اور اسی کے ذیل میں چند گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس جوانی کو ختم کرنے والی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کو آج ہمارے سماج کے اندر ہر گھر میں ہر فرد نے جگہ دی ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ، اور وہ ہے میوزک، گانا بجانا اور موسیقی، جس کی ایک دم آج ہمارے سماج کے اندر کثرت ہو چکی ہے۔ جہاں دیکھو میوزک بج رہا ہے، جیب میں ایئر فون ڈال کر نوجوان میوزک بجا رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، میوزک اب بج رہے ہیں، ڈی جے کے ساتھ بارات جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہم غور کریں تو میوزک ایک دم عام ہو چکا ہے۔ آئیے ہم ذرا قرآن اور حدیث کو ذرا دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس میوزک کے بارے میں اور اس موسیقی اور اس گانے بجانے کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں اور بغیر سوچو سمجھے اور اللہ سے لوگوں کو غافل کر رہے ہیں اور بغیر اللہ کی راہ سے دور کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام المفسرین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر لہو الحدیث سے مراد، وہ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں ہوا واللہ الغنا، خدا کی قسم اللہ سے غافل کرنے والی چیز وہ گانا بجانا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ الغنا و اشباہ، اور وہ اللہ سے غافل کرنے والی چیز جس کو اس آیت میں ذکر فرمایا اور جس پر اللہ نے عذاب یعنی ذلیل کرنے والا عذاب نازل فرمانے کا وعدہ کیا ہے، وہ ہے میوزک اور میوزک کی تمام چیزیں۔ دیکھو ذرا غور فرمائے کہ میوزک کے ذریعے کتنی بڑی وعید بیان فرمائی جا رہی ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہوتا جاتا ہے۔ میوزک ایسی چیز ہے، موسیقی، گانا بجانا ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس وقت فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، کہ اے شیطان اور ابلیس، تو جس پر اپنا بس چلے گا اس کو اپنی آواز کے ذریعے تو دھتکار لینا۔ اور شیطان کی آواز کیا ہے؟ امام المفسر عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بِصَوْتِكَ سے یہاں کیا ہے؟ گانا بجانا اور میوزک مراد ہے، یعنی شیطان بندوں کو اللہ سے جو دور کرے گا اپنی آواز کے ذریعے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میوزک اور موسیقی، گانا بجانا، اس کے ذریعے شیطان بندوں کو اللہ سے دور کر دے گا۔ کہ آج ہو نہیں رہا ہے؟ جہاں دیکھو میوزک کی کثرت، جہاں دیکھو میوزک بج رہا ہے، گویا کہ اس کے ذریعے شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن کریم سے ہوا۔ آئیے چند احادیث کی طرف روشنی ڈالیں کہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہے اور جس کے نام لیوا پر ہمیں فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ہمارا نبی ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ نبی ہمیں میوزک کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ بے شمار روایتیں ایسی ہے کہ جس میں میوزک کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ چند نمونہ آپ کو سامنے عرض کر دوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیہقی نے اس کو روایت نقل کی ہے، فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بکسر المزامر، کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں میوزک کی جو چیزیں ہیں، میوزک کے جو آلات ہیں، ان میوزک کی چیزوں کو میں ختم کروں، ان کو میں توڑ دوں۔ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں میوزک کی چیزوں کو توڑوں۔ ہمارا نبی کیا فرما رہا ہے؟ مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے دنیا کے اندر کہ میں میوزک کی چیزوں کو دنیا سے ختم کروں۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا کہ مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا کہ میں دنیا سے میوزک کو ختم کروں، اور آج ہم اس کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم کیسے امتی ہیں؟ جو نبی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا کہ میں دنیا سے میوزک کو مٹاؤں، اور آج کے ہم امتی ہیں جو میوزک کو عام کیے ہوئے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، کہ گانا بجانا اور میوزک دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ کھیتی کو اگنے کے لیے ایک سبب کیا ہے؟ دنیا کے اندر پانی کا ہونا۔ اللہ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک ظاہری سبب کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کے بغیر غلہ اگتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ جس طرح پانی ملنے پر غلہ اگتا ہے، اسی طرح میوزک کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور منافقت دلوں کے اندر آتی ہے۔ آگے فرمایا تیسری روایت میں فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والاخرى، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن دو آوازوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی لعنت فرمائی ہے۔ وہ دو آوازیں کون سی ہے؟ فرمایا کہ مزمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر میوزک بجانا، ورنت عند مصیبت، اور تکلیف کے موقع پر، غم کے موقع پر زور زور سے نوحہ کر کے رونا۔ یہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن دو آوازوں پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت فرمائی ہے۔ پہلی آواز کون سی؟ مزمار عند نعمت، کہ اللہ کی کوئی نعمت ہو، اس نعمت پر میوزک بجانا، اس آواز پر اللہ نے دنیا آخرت میں لعنت فرمائی۔ آج ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، جہاں کوئی خوشی کا موقع آیا کہ آج کیا ہے کہ آج بھائی منگنی ہے، آج کیا ہے کہ شادی ہے، تو کیا ہے؟ میوزک بجایا جائے گا۔ بھائی میوزک کیوں بج رہا ہے؟ اس کے گھر کے اندر تو کھانے کے بھی فانفے تھے، اور وہ آج اس کے گھر میں میوزک بج رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اس کے گھر میں آج شادی ہے، اور شادی کے لیے گویا کہ آج ہم نے سمجھ لیا کہ میوزک کے بغیر شادی ہوگی نہیں، ڈی جے منگوایا جا رہا ہے 10-10 ہزار روپے ایک رات کا کرایہ دے کر، اور خود سود کا اور بیاج کا اور لوگوں کی زکوٰۃ کا پیسہ لے کر شادی کروا رہا ہے، اور 10-10 15-15 ہزار کا ڈی جے بجا رہا ہے، اور لوگوں کی نیند کو حرام کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور ہم میوزک بجا کر پورے محلے کو اور پورے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ خوشی کے موقع پر جو میوزک بجائے گا اس پر اللہ دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کر رہا ہے۔ ذرا سوچو ہم، اور ایسی نکاح کے اندر کہ جس نکاح کی شروعات ہی اللہ کی لعنت سے ہوئی ہو، اس نکاح کے اندر برکت کہاں ہوگی؟ چند وقت کے اندر پھر آپس میں اختلاف ہوگا اور بات طلاق تک یقیناً پہنچنے والی ہے، کیونکہ اس نکاح کی شروعات ہی ایسی ہوئی ہے۔ پر فرمایا کہ پہلی آواز جس پر دنیا آخرت میں لعنت ہے وہ خوشی کے موقع پر میوزک بجانا، اور دوسری آواز کہا کہ غمی کے موقع پر زور زور سے رونا، آواز کر کر کے رونا، نوحہ کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ میت کے وقت میں رویا جاتا ہے، بہت سے لوگ رونے، دیکھو میت ہے، کسی کو غم کی بات ہوئی، غم کے موقع پر رونا آنا ایک فطری بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رونا آیا ہے غم کے موقع پر۔ بھائی غم کے موقع پر رونا آنا یہ فطری بات ہے، اور شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا، لیکن ایسا رونا زور زور سے آواز کر کر کے رونا کہ ہائے تم نہیں، تم چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا، ہم آپ کے بعد کیسے رہیں گے، ہمیں کون پالے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ یہ تو اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ جو جب وہ نہیں تھا تب بھی اللہ ہمیں پال رہا ہے، جب یہ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہی پالنے والا ہے۔ تو ایسا رونا زور زور سے آواز نکال کر اس رونے کی ممانعت فرمائی، کہا کہ ایسا جو روئے گا، ایسے رونے والے پر اللہ دنیا میں بھی لعنت فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت۔ ابن قیم اس حدیث پر عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں، یا تو انسان کے اندر دو حالتیں ہوگی، میں ہوں، آپ بھی، ہر ایک انسان یا تو خوشی کے اندر ہوگا یا غمی کے اندر ہوگا، اس کو کوئی بھی بات پہنچے گی یا تو اس کو خوش کرے گی یا اس کو غم میں ڈالے گی۔ کہا کہ انسان جب خوش ہو تو خوشی کے موقع پر اللہ نے ایک عبادت دے دی کہ جب بھی بندہ اللہ سے خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب بھی انسان کو کوئی خوشی کی بات پہنچے تو چاہیے کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت میں اور اضافہ کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو شکر اللہ نے دیا کہ اگر انسان کو کوئی بھی خوشی کی بات پہنچے تو اسے کرنا ہے شکر۔
اور اگر انسان کو یا تو خوشی کی بات نہیں پہنچے گی تو کوئی غمی کی بات پہنچے گی. فرمایا کہ انسان کو اگر کوئی غمی کی بات پہنچے, اس پر کوئی غم کے حالات طاری ہو, فرمایا کہ اس وقت صبر کر لے. صبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو انسان کو یا تو خوشی کی بات ہوگی یا کوئی غمی کی بات ہوگی, تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے 2 نعمتیں دے دی. اگر کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو شکر کر لے, اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا. اور اگر کوئی صبر کی بات پہنچ رہی ہے, کوئی غم کی بات پہنچ رہی ہے تو صبر کر لے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا. اور قرآن اور حدیث میں شکر اور صبر کے بارے میں بہت سی حدیث اور بہت سی قرآن کریم میں جگہ جگہ شکر اور صبر کی تعریف فرمائی ہے. بہرحال تو اب شیطان نے جب دیکھا کہ انسان پر جب غم آیا تب بھی اللہ کی نعمت, اور جب خوشی کا موقع آیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی نعمت, تو شیطان نے بھی حملہ کر دیا. خوشی کے موقع پر میوزک کے اندر لگا دیا کہ بس خوشی کے موقع پر بجائے شکر ادا کرنے کے کہ اللہ نے ایک رشتہ جوڑا, نکاح کی اللہ نے توفیق دی, یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا تو خوشی کے موقع پر بجائے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا, شیطان نے میوزک میں لگا دیا اور اللہ کی لعنت شروع ہو گئی. غمی کا موقع آیا اللہ کی طرف رجوع ہوتا, صبر کر لیتا, اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا. شیطان نے بھی یہاں پر حملہ کر لیا, بجائے صبر کے اس کو نوحہ کرنے کے اندر اور رونے کے اندر لگا دیا. یہ شیطان کا عجیب ہم پر حملہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جن 2 آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. ایک آواز کون سی؟ خوشی کے موقع پر میوزک بجانا, جیسے کہ شادی کے موقع پر ڈی جے عام ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بزرگوں, جب یعنی شادی کی ابتدائی میوزک کے ذریعے ہو رہی ہے اور اللہ کی لعنت کو لے کر ہم شادی کی ابتدا کر رہے ہیں, جو گویا کہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں, اور اسی کے وقت اللہ کی لعنت کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات ایسی ہو رہی ہے, بتاؤ اس شادی کے اندر آگے چل کر برکت کہاں ہوگی. بہرحال تو یہ تیسری روایت تھی میوزک کے بارے میں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے, فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ, ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں, یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف, او کما قال, کہ جو 4 چیزوں کو حلال سمجھیں گے, حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اللہ کی حرام کردہ 4 چیزوں کو ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو اس کو حلال سمجھیں گے. فرمایا کہ پہلی چیز یستحلون الحر, کہ جو زنا کو حلال سمجھیں گے, حالانکہ اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے. کیا زنا ہمارے سماج کے اندر عام نہیں ہو رہا ہے؟ بھائیو, افسوس کرنے کا مقام ہے کہ 2 لوگ چنچل کوڑیوں کے خاطر مائیں بہنیں اپنا جسم بیچ رہی ہے. کہا کہ عنقریب میری قوم میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو زنا کو حلال سمجھیں گے. آگے فرمایا دوسری چیز حریر, ریشم جس کو کہا ہے, ویلویٹ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, کہ ویلویٹ امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس کی بڑی وعید قرآن حدیث میں آئی ہے, شریعت کے اندر بڑی وعید آئی ہے ویلویٹ پہننے والے مرد پر, شریعت میں بڑی وعید آئی ہے. آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نوجوان ہے ویلویٹ کا کپڑا پہن رہا ہے. کہا کہ ویلویٹ کا کپڑا, ریشم کا کپڑا امت کے مردوں کے لیے حرام تھا, وہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو حلال سمجھ کر اس کو پہنیں گے. تیسری چیز فرمائی خمر, شراب. شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے. میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو شراب کو حرام پی کریں گے اور شراب کو کھلم کھلا پئیں گے. دیکھیں ذرا ہمارے سماج کے جائزہ لیں کہ امت کا اکثر فیصد کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہو چکے ہیں. بھلا بھائیو, اب ان کو کون سمجھائے گا؟ ہمیں ہی سمجھانے کی ضرورت ہے. شراب کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے. تو تیسری چیز شراب کو حلال سمجھ کر پیا جائے گا. اور چوتھی چیز گانا بجانے کو میری امت حلال سمجھ لگے گی, گانا بجانے کی کثرت ہو جائے گی. کیا ہو نہیں رہا ہے؟ شادی گویا کہ ہو ہی نہیں سکتی آج تو کہ جس کے اندر ڈی جے نہ ہو. آئے دن روزانہ دن ہوا رات ہوا آوازیں آ رہی ہے, کان میں آوازیں, کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی سویا ہوا ہے, اب وہ گانا بجا رہا ہے اور اس کی نیند میں خلل پڑ رہی ہے. کتنی امت کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے تو جیسے پہلے حدیث پڑھی کہ ایسے گانے بجانے والے پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ 4 چیزیں عام ہو جائے گی. دوسری جگہ فرمایا کہ جب امت ان کاموں کو کرے گی, شراب کو پیا جائے گا, زنا کو کیا جائے گا, گانا بجانا عام ہو جائے گا, تو دوسری جگہ پر فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو تم انتظار کرو, اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی, اللہ کی طرف سے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی, اللہ زمین میں دھسا دے گا اور اللہ چہروں کو بدل دے گا, سور کے اور خنزیر کے چہروں کی طرح بنا دے گا, بندروں کی طرح بنا دے گا, جیسے کہ ماں قبل کی امتوں کو کیا تھا. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا, اتنا خطرناک عذاب؟ کہا کہ جب گانا بجانا اور گانے بجانے والوں کی کثرت ہو جائے گی اور جب شراب کی کثرت ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ڈالے گا. میرے بھائیو, ذرا ہم اپنے سماج کو دیکھیں, کیا ان سب چیزوں کی کثرت نہیں ہو رہی ہے؟ ایک اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں بھائی, اصل تو مجھے بھی عمل کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو سمجھا دے.
واعظ نصیحت کہنا مقصود نہیں کہ میں آپ کو اچھے تقریر کہہ کر بات پورا کر دوں، اصل تو بھائی عمل میں لانا ہے. زندگی 2-4 دن کی زندگی ہے، ایک جھٹکا آئے گا موت کا، کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں پائے گی. تو کہا کہ ایسے جب چیزیں ہو جائے گی، آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں روزانہ 2-4 دن گزرے نہیں فلاں جگہ زلزلہ آیا اتنے لوگ گئے، فلاں جگہ زلزلہ آیا اتنے لوگ گئے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے عذاب کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دے رہے ہیں. آج ہمارے اعمال ایسے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، بجائے اللہ کی رحمت اترنے کی اللہ کا عذاب اتر رہا ہے. بھائیو ذرا لیکن ایک بات اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ میوزک ایک دم عام ہو رہا ہے، شراب ایک دم عام ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ ایسا عذاب آئے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چہرے کو تو میوزک سننے والوں کو چہرے کو تو بدلا نہیں جا رہا ہے اور ان کو تو زمین میں دسایا نہیں جا رہا ہے. ذرا سمجھنے کی بات ہے، مسخ جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ مسخ کس کو کہتے ہیں کہ بھائی چہروں کو سور کی طرح، خنزیر کی طرح، بندر کی طرح بنایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے پتھروں کی عذاب دیا جائے گا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء حدیث نے لکھا ہے کہ دیکھو مسخ کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو مسخ کا حقیقی معنی، مسخ یعنی چہرے کو چینج کر دینا. خود ہمارا چہرہ انسان کا چہرہ ہے، اس چہرے کو بدل کر سور کی طرح چہرہ کر دینا، بندر کی طرح چہرہ کر دینا. ایک تو یہ معنی ہے. اور ایسا اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ جب چاہے جس کو چاہے جیسا کر دیتا ہے. اور اللہ نے ماقبل میں یہود کو کیا ہے، ذلیل و ذلت والے بندر اللہ نے ان کو بنایا. جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ سنیچر کے دن تمہیں میری عبادت کرنی ہے، مچھلیوں کو پکڑنا نہیں ہے، وہاں ہیلے کرنا شروع کیے. اور ایک دن جو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا تھا وہاں ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا. اللہ نے کہا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ذلت والا بندر ان کو بنا دیا. دیکھو یہاں علماء عجیب بات فرماتے ہیں، ایک دن حلال تھا، مچھلی پکڑنا حلال تھا، لیکن ایک دن منع کیا تھا کہ ایک سنیچر کے دن میں مچھلی مت پکڑنا، لیکن اس دن گناہ کیا، اللہ نے ذلت والا بندر بنا دیا. یہ امت تو روزانہ سود کھا رہی ہے، روزانہ میوزک سن رہی ہے، روزانہ عام میوزک کو کر رہی ہے، زنا کی کثرت ہو رہی ہے، شراب عام ہو رہی ہے. پھر بھی اللہ کا احسان ہے اور اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر خصوصی عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے اور پورے کے پورے ہم کو ہلاک نہیں کر رہا ہے. بہرحال مسخ کا ایک معنی تو حقیقی ہے کہ پورا چہرہ ہی بدل دے، اور ایک اس کا، اور اللہ تو اس پر قادر ہے اور اللہ ایسا کرے گا قرب قیامت کے اندر. قیامت جب ایک دم قریب ہو جائے گی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے چہرے کو ہی بدل دیا جائے گا. اور مسخ کی ایک دوسری شکل ہے، یہ ہے اس کا مجازی معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ مسخ جیسے چہرے کو سور بنانے کا اور بندر بنانے کا ذکر ہے، تو جو صفت سور کے اندر، خنزیر کے اندر ہے اور جو صفت بندر کے اندر ہے، ان صفاتوں کو اللہ انسان کے اندر منتقل کر دے گا. اور اس کو خاص طور پر ان 2 جانوروں کو کیوں ذکر کیا؟ فرمایا علماء حدیث عجیب بات لکھتے ہیں. دیکھو خنزیر جس کو ہم سور کہتے ہیں، اس کی ایک خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دم بے حیا، ایک دم بے غیرت، جہاں گندگی لگی ہوئی وہیں رہتا ہے. تو سور کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر خاص طور پر کیا پائی جاتی ہے؟ بے غیرتی. جب انسان میوزک کو کثرت سے سنتا رہے گا اور جب انسان شراب کو کثرت سے پیتا رہے گا تو اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ صفت پیدا ہو جائے گی، وہ بھی ایک دم بے غیرت ہو جائے گا، ایک دم بے حیا ہو جائے گا. کوئی کہے گا کہ مسجد کے باہر بیٹھا ہے، چلی نماز کے لیے، اللہ کا منادی آواز کر رہا ہے، وہ کہے گا تیرا کام کیا ہے، تو مجھے کون کہنے والا، تو جا کے نماز پڑھ لے، تو مجھے کون سمجھانے والا. انسان ایک دم بے غیرت ہو جائے گا، کھلم کھلا، مجھے کوئی کیا کہے، کسی کی ہمت کیوں، مجھے کوئی روکے، میں جو چاہے گناہ کروں گا. تو انسان کے اندر یہ صفت آئے گی. اور بندر کی کیا خصوصیت ہے؟ اور بندر کے اندر خاص طور پر کیا ہے؟ بے وفائی. اور کیا ہے؟ بے وقاری، کبھی بھی وقار کے ساتھ نہیں رہتا، کہیں کیا حرکت، کبھی کیا حرکت. اور ایک ہے اس کے اندر نقالی، کسی کی بھی نقل کر لیتا ہے کہ نہیں. تو بندر کی، تو جب انسان بھی ان گناہوں کو کرے گا تو اس کے اندر بھی بے وقاری اور استقامت اس کو بھی نہیں رہے گی، دین کے اندر وہ استقامت کے ساتھ جم نہیں پائے گا. بہرحال بزرگوں، ایسی تو بہت سی احادیث ہے جس میں میوزک کی کثرت کو اور میوزک پر عذاب شدید کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو بھائیو آج توبہ کرے کہ اب تک جو ہو چکا ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم سمجھے کہ میوزک ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم بائک پر جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ میں سورت پہنچنا ہے، اگر ہم اپنے کان میں ایئر فون نہیں لگائیں گے اور گانا نہیں سنیں گے تو ہم پہنچیں گے کیسے؟ بھائی یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے. چاہو تو کان کے اندر ایئر فون ڈال کر قرات سنتے سنتے جاؤ، نظم نعت سنتے سنتے جاؤ، بیانات سنتے جاؤ، کون روک رہا ہے اسے؟ بھائی آج ہم کیا ہے، کتنے میوزک کے عادی ہے. وہ صحابہ تو شراب کے اتنے عادی تھے کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتا تھا. لیکن حضرت انس کی روایت نقل کی گئی ہے، حضرت انس فرماتے کہ ایک مجلس لگی تھی جس میں میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، آہستہ آہستہ آخری حکم آیا، ان الشراب حرم، کہ شراب کو حرام کیا گیا. اب شراب حرام ہے امت کے لیے.
کہا کہ جس کے منہ میں تھی، زبان پر تھی، اس نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میں زبان کے اندر ہے اس کو اندر اتار دوں، وہاں سے اس کو کیا کر دی، جس کے گلے کے اندر تھی اس نے وامٹ کر کے الٹی کر کے اس کو نکال دیا. اور مدینہ کے اندر 3 دن تک شراب کی نہر گویا کہ جاری ہوئی ہے، شراب بہہ رہی ہے. اور شراب کو کیسے 250 سے زیادہ نام تو انہوں نے شراب کے رکھے تھے. صبح کے وقت کوئی شراب پیتے اس کا یہ نام، سوچو شراب کے کتنے عادی ہوں گے. لیکن اللہ کا حکم آیا کہ شراب حرام، جس کے منہ میں تھی اس نے کہہ کر کے نکال دی. تو کیا ہم میوزک کے اتنے عادی کہ ہم میوزک کو چھوڑ نہیں سکتے؟ بھائی اگر ایسا ہی رہا، اللہ نہ کرے اگر ہم کان میں میوزک ڈال کر جا رہے ہیں اور ایسے وقت میں اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی وقت اگر ہماری موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو ہائی وے سے قریب رہتے ہیں، آپ لوگ تو آئے دن ایسے ایکسیڈنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ وہ بھی اپنے گھر سے نکلے تھے، وہ بھی کوئی پلان نکلے تھے، آج میں جاؤں گا اور گھر سے دور ہوں گا، واپس گھر پہنچوں گا، یہ پلان ہوگا میرے بچوں سے. لیکن کیا ہے، اللہ کا مقدر، ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، لبلا چلے گا بنجارا. کیا ایسے وقت میں موت آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہرحال بھائیوں، میوزک سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو امت کے اندر عام ہو چکی ہے. القرآن حدیث میں بڑی وعید ہے اس پر نازل کی. اور دوسری وبا جو امت کے نوجوانوں کے اندر عام ہو رہی ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور فیس بک. بھائیو انٹرنیٹ اور فیس بک کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے اول تو ہمیں یہ سمجھنے کی فیس بک کی حقیقت یہ ہے. مفتی محمد تقی عثمانی جو مفتی اعظم ہے وہ فرماتے ہیں فیس بک ایک یہودیوں کی کمپنی ہے جس کا مالک کا نام ہے مارک زکربرگ. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب فیس بک کو استعمال کرنے والا، ہمارے نوجوان اس کو بخوبی واقف ہے، بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ یہ فیس بک کیا وبا ہے، نوجوان اس سے عام جانتے ہیں، اس کو مجھے تو نوجوانوں کو مخاطب کرنا ہے. کہا کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ صرف اوپن کرتا ہے تو اس کمپنی کو $2.5 یعنی تقریباً 100 سے 125 روپے ملتے ہیں. ایک مرتبہ فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ بندے نے کھولا اور یہودیوں کی جو کمپنی ہے اس کو $2.5. اب ذرا سوچے ہمارے نوجوان ہمارے علاقے کے اندر روزانہ 100 سے 500 لوگ اپنے اکاؤنٹ کو 10 سے 15 مرتبہ کھولتے ہوں گے، تو اس یہودی کی کمپنی کو کتنی انکم میں ہم اضافہ کر رہے ہیں اور جو انکم کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ذرا دیکھو فلسطین میں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، تو جو ہمارے پیسوں سے ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور بھائیوں سب سے بڑی بات کہ فیس بک نے چند وقت پہلے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے کی کمپٹیشن کو اجازت دے دی. ڈرو محمد ڈے جس کو کہا تھا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناؤ. گویا کہ نبی کا کسی کی بھی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، اور یہ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر. ہماری غیرت کہاں چلی گئی کہ جو ہمارے ایسے دشمن ہمارے نبی کی تصویر کو اجازت دے اور ہم ان کو مدد کریں؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ امریکہ کے پادری نے قرآن جلایا تو اس وقت انہوں نے بنایا پیج کہ بن قرآن ڈے، قرآن کو جلانے کا دن، اور اس کو انہوں نے اجازت دی. قرآن تو اللہ کے حساب ہے، تم چاہے جتنا جلاؤ، دلوں کے اندر جو قرآن ہے اس کو کون مٹانے آئے گا؟ وہ تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ ہے، اللہ اس کی حفاظت. بہرحال جو اتنے دشمن ہیں ہمارے قرآن کو جلانے کو جائز کہہ رہے ہیں، نبی کے کارٹون بنانے کو جائز کہہ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ فیس بک کھول کر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اس کی مدد کر رہے ہیں. بھائی ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. نبی ہمارا فرما رہا ہے، مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیاوی تمام چیزوں سے میں اس کو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اگر میری محبت سب سے بڑی نہیں ہوئی ہے تو تمہارا ایمان تو کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ذرا ہم سوچیں ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. بھائی وہ ایسے مثال دی، ورنہ اس کے اندر انسان اپنے فیس کو رکھتا ہے اور نامحرم لوگ، عورتیں اپنے فیس، اپنا چہرہ، اپنے فوٹو رکھتی ہے اور اس پر لوگ کامنٹ کر رہے ہیں. یہاں تو قرآن میں حدیث کہہ رہی ہے کہ نظر اٹھا کر بھی دیکھنا حرام ہے، اجنبی عورت کو نظر دیکھنا حرام ہے، اور یہاں فیس بک پر کامنٹیں کی جا رہی ہے. نوجوان نامحرم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک نیا فیچر شروع کیا کہ انسان اپنے پیدائش کی ڈیٹ کو اس کے اندر ایڈ کرے کہ بھائی میرے پیدائش کی تاریخ یہ ہے، تو وہ لوگ انسان کو اس کی موت کی تاریخ بتا دیں کہ اس وقت میں اس تاریخ میں تمہاری موت آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، ان میں سے ایک ہے موت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم پیدائش کی تاریخ بتاؤ، ہم آپ کو موت کی تاریخ بتائیں گے. گویا کہ یہ تو قرآن کے سراسر خلاف ہوا. ہمارا ایمان کہاں چلا گیا بھائی؟ ہماری بے غیرتی ہمارے اندر کتنی آ گئی کہ ہم ذرا اس کو بند نہیں کر سکتے. آگے چلے بھائی، طلاق کے مسئلے ان فیس بک کی وجہ سے عام ہو رہے ہیں. چند دن پہلے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا ایک خالہ زاد بھائی، اس کی طلاق اسی معاملے میں ہو گئی کہ بیوی کو شک ہوا کہ میرا شوہر فیس بک پر اجنبی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے. اسی معاملے پر آخر میں ان کی طلاق ہو گئی.
گویا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے بھائی. تو بھائی اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، چاہے اتنے فائدے بھی کتنے ہو، لوگ فائدے بھی گنواتے، لیکن کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، کہ جہاں گناہ سے نقصان زیادہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. چاہے ہمارا حضرت شیخ رحمۃ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 1,00,000 فائدے ایک طرف ہو، لیکن ایک طرف ہمارا نبی ہو تو 1,00,000 فائدوں کو ہم چھوڑ دیں گے. ایک طرف تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چاہے کتنے فائدے ہو، کوئی دین کے مسئلے بتا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک طرف ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ہماری شریعت ہے، 1,00,000 مسئلوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اور میرے بھائی آخری بات کہہ کر پورا کریں، اگر ہم نے اس نیت سے فیس بک کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس نیت سے کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی کا کارٹون بنانے کو جائز قرار دیا، ان لوگوں نے اسلام کے خلاف ایسی سازشیں کی، ہم ان کو کیوں مدد کریں؟ اگر ہم اس نیت کو اس نیت کو لے کر فیس بک کو چھوڑ دیں گے، حضرت شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اس نیت کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں اس کا ثواب دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرور سفارش کریں گے، جس کا ہم سب محتاج ہیں. کہ نہیں بھائی، ہم سب محتاج ہیں. اس لیے بھائیو کہنے کا خلاصہ کہ نوجوانی کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنا عرش کا سایہ دے گا جن لوگوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. تو ہم اپنی جوانی کو ختم کرنے والی، جوانی کو اللہ سے دور کرنے والی ان دو چیزوں سے، ایک ہے میوزک اور دوسری ہے یہ فیس بک، ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی عبادت کے اندر لگے. جوانی، گجراتی میں جوانی کا لفظ کا کیا معنی؟ جوانی یعنی جانے والی. یہ جوانی تو جانے والی ہے، آج دن تو کل بڑھاپا آنے والا ہے بھائی. یہ جوانی اگر ہم نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جوانی پر اپنا عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.